آج جناب اسپیکر ان کے شہادت کو، ان کے اس ملی سہانیے کو 1 سال پورے ہونے کو جا رہا ہے۔ یقیناً ہمارا اس وقت بھی مطالبہ رہا، آج بھی ہمارا مطالبہ ہے اس فلور پر، کیونکہ جناب ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے 10 مارچ 2021 کو سینٹ کے ہاؤس آف فیڈریشن میں، ایوان بالا میں انہوں نے اپنی ایف آئی آر چاک کی تھی۔ چیئرمین صاحب صدارت کر رہے تھے اور اتنے ذمہ دار فورم پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہے، مجھے پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے۔ جو موقف جمہوریت، اپنے عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، ان کو کہا گیا کہ آپ اس موقف سے، اس بیانیے سے آپ پیچھے ہٹے ورنہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اس نے آن دا فلور کہا، اور یہ ایف آئی آر ہے جناب اسپیکر، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ریاست نے اس کے شہادت کے اتنے بڑے ثانیے کو اور اتنے محبوب رہنما، آپ نے پچھلے پرسوں دیکھا کہ اس کوئٹہ شہر میں تمام شہر جلسے میں تبدیل ہوا تھا اور لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ان کے المناک شہادت کی، ان کے قتل کی تحقیقات کی جائے، لیکن 1 سال پورا ہوا اور آج تک اس المناک شہادت کا اب تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ ایک ذمہ دار فورم پہ آج میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہمیں اپنے حقوق سے دستبردار کرانے کے لیے ہمیں قتل کیا جائے یا ہمیں جو ہے نا کال کوٹریوں میں پھینکا جائے، تو اس سے یہ تحریک دبتی نہیں ہے جناب اسپیکر۔ یہ مزید شہید عثمان لالا کے شہادت کے بعد جو پشتون اور بلوچ دونوں میں نوجوانوں میں جو ایک جذبہ پیدا ہوا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک رولنگ دیجئے کہ اس طرح ریاست اس کے تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کی جائے۔ اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب 31 مئی کو ہرنائی ڈسٹرکٹ کے علاقہ ہے خوست، اس کا ایک علاقہ ہے چرگ وژ، اس مقام پر ٹریکٹر میں ایک مائنز پٹا، اس مائنز جو بچائی گئی تھی جس میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ پھر جناب اسپیکر 17 اور 18 جون کو پھر واقعہ ہوا جو ارنائی روڈ چپرلیٹ کے نیچے بالکل اوپر جو ہے نا ایف سی کی چیک پوسٹ ہے، لیویز کی چیک پوسٹ ہے، یہ تمام علاقہ ایف سی کے چیک پوسٹ سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، مشنری جلاتے ہیں، 4 بندوں کو اغوا کرتے ہیں، 2 کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر اگلے دن پھر لوگ آتے ہیں، پھر وہی عمل کرتے ہیں، پھر جناب اسپیکر وہی مشنری کو جلا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بجٹ میں کوئی 48 یا 50 ارب روپے کا خطیر رقم رکھا ہوا ہے امن و امان کے لیے؟ اس امن و امان کے لیے جب ہمارا جان و مال محفوظ نہیں ہے، روڈ پہ کام بند ہو گیا، کچھ اور جو ہرنائی کا روڈ ہے اس پہ کام بند ہوا ہے جناب اسپیکر، تو یہ ہم کہاں جائیں؟ اور جناب اسپیکر اسی طرح ابھی شمالی وزیرستان میں 19 جون کو جو ینگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ اور سنی داوڑ کو، اسد داوڑ کو، وقار داوڑ، اماد داوڑ کو شہید کیا گیا، ان کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب اسپیکر، بالخصوص پشتون عوام کے ساتھ اس ملک میں ہر جگہ ہماری قتل عام، ہماری شہادتیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے جناب اسپیکر؟ اس حوالے سے حکمران ہوش کے ناخن لے، یہ ریاست دیکھے کہ کیا پشتون عوام اس ملک کے شہری نہیں ہے؟
کیا ہماری 1,55,000 اسکوائر کلومیٹر زمین اس ملک کی زمین نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ان شہداء کے لیے جو اس واقعے میں شہید ہوئے اور بالخصوص ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے اس کے روح کے احسار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے. آج ہم اسمبلی میں اس بجٹ پر بحث میں حصہ لے رہے ہیں جس بجٹ میں بجا طور پر بلوچستان اسمبلی کے تمام حلقوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے. جناب اسپیکر، میرا اپنا ارادہ کل بحث میں حصہ لینے کا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل میں حاضر نہ ہو سکوں، اس لیے بغیر کسی تیاری کے آپ کے گڈ چیئر سے مخاطب ہوں. بجٹ بناتے وقت صوبائی وزیر اعلیٰ جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب، ہمارے انتہائی محترم سردار وزیر خزانہ سردار عبدالرحمان صاحب، ہمارے پی این ڈی کے منسٹر جناب نور محمد عمر صاحب اور ان کی ٹیم نے جس انداز میں بجٹ کو فریم کیا ہے، جس انداز سے انہوں نے بجٹ کو ترتیب دیا ہے، میں بجا طور پر ان سب کو ہانریبل ہاؤس کے توسط سے مبارکباد دیتا ہوں. ہمیں 2021 اور 22 کا بجٹ بھی یاد ہے کہ جب اسمبلی کے معزز ممبران کو بختر بند گاڑیوں کے ذریعے روندا گیا، اسمبلی کی وہ مین گیٹس انہیں بختر بند گاڑیوں کے ذریعے جب اسمبلی کے معزز ممبران کو بختر بند گاڑیوں کے ذریعے ڈیمیج کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، لیکن آج پھر ایک ایسا مقام ہے کہ ہم اس اسمبلی میں کھڑے ہو کر جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزیر خزانہ سردار عبدالرحمان کیتران صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی دے رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس میں شک نہیں کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی آبادی منتشر آبادی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب رقبہ بہت ہو،
بلکہ نصف پاکستان ہو اور آبادی منتشر ہو، تو اس کے لیے محدود وسائل میں رہتے ہوئے جو بجٹ فریم کیا گیا ہے، یقیناً ہم اسے اطمینان بخش سمجھتے ہیں، اور بجا طور پر سرکاری بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے ہانریبل کولیگ سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ وہ آئندہ بھی بلوچستان کے حوالے سے انہی احساسات اور جذبات کا مظاہرہ کریں گے، اور بلوچستان کو ترقی دلانا، بلوچستان کو ایک مقام دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کے ہم سب مقروض ہیں، اور بلوچستان کے قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی، اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں بھائی چارہ کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہمیں مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ اسی سلسلے میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان میں 3 شعبوں کو بطور خاص جو اہمیت دی گئی ہے، میں اس کے لیے بھی حکومت وقت کو، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کو اور اپنے سردار عبدالرحمان کیتران صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد دوں گا کہ امن و امان، صحت اور تعلیم اور پانی جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اسے انتہائی مثبت انداز میں فوکس کیا گیا ہے، اور ان چاروں شعبوں کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے، میں ان تمام حضرات کو اپریشیٹ کروں گا اس حوالے سے، اور بجا طور پر یہ توقع رکھوں گا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ امپروومنٹ یہ مسٹ ہے، مسٹ، ہمیں ہمیشہ امپروومنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے، جس انداز میں ہو سکے، جس شعبے میں ہو سکے، ہمیں اپنی توانائیاں، ہمیں اپنی وہ کوششیں بلوچستان کے لیے وقف کر دینی چاہیے، تاکہ بلوچستان دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر سکے۔ میں جناب اسپیکر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے فلور دیا اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنے خیالات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکا۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ شکریہ سید عزیز اللہ آغا صاحب۔ Upcoming budget of Baloochistan Awami Party and coalition partners. Budget is presented under the leadership of CM Mir Abdul Qadoos Bizinjo. I must say our great government has taken historical steps, like specially rhetoric agreements and first time in-camera briefing was given. Balochistan is the largest province and population scattered. So in limited budget, this PSDP has focused all the areas of Balochistan. It is balanced budget of 92 billion. Our Finance Minister Sardar Abdulrahman Khetran has well presented the budget with facts and figures. I appreciate him.
2,850 jobs are created in different departments. 16 DHQs are upgraded and updated to teaching hospitals. Regularization of 1493 teachers of global partnership, which was a big issue of the teachers. 1913 teachers are appointed through public service commissions in education department. In upcoming year, shelterless schools are focused and will be constructed soon. 103 new schools will be opened. 60 schools will be upgraded, inshallah. 2 new cadet colleges will be opened in Turbat and Avran. Regularization of CNW employs more than 330. This is a big achievement of CM Mir Abdul Qadoos Bizinjo and Sardar Abdul Rahman Khetran. Qaid-e-Azam Cadet College will be constructed in Ziyarat this year. In surroundings of Quetta city, new dams will be constructed because there is lot of issue of water. Upgradation of Shadikor and Akra Dam. New water supply in Pirko, water supply schemes are kept for Gwadar also. Technical training centers are very much needed in Balochestan. Kharan, Kila Saifullah and Khalikabad are just about to complete, inshallah. Rekodik, 8,000 jobs opportunities will be given to Balochistan local people. 25% share of Balochistan will be given to the local. 30 new schools will be constructed near mines and 25 health centers near mines. Sports complex for construction for people with disabilities, and especially 15% pay is increased for the government servants, and pension is also increased. So I think it's a very good budget. And I must appreciate my CM Mir Abdul Qadoos Bizinjo and the whole cabinet and the whole government. And thank you, PND department, they have worked a lot, and especially Chief Secretary, Balochistan. Thank you. Thank you, Madam Bushra Saiba. PSDP 2022-23 کا جو پیش ہوا اس کے بارے میں بحث کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب 2018, 19, 20 یعنی 3-4 PSDP ہمارے گزر گئے ہیں اس اسمبلی میں. جناب اسپیکر صاحب آپ کو نہیں پورا بلوچستان کو بخوبی علم ہے یہ جو PSDP بنتا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کے جن ڈسٹرکوں میں جن علاقوں میں جو کام کرنا ہے عوام کے لیے سہولت کے لیے ہے جناب اسپیکر صاحب یہ PSDP بنتے ہیں. یہ 3-4 PSDP گزر گیا مگر ڈسٹرکٹ واشوق کو جناب اسپیکر صاحب ہمارے سابق CM جام کمال نے ڈسٹرکٹ واشوق کو نظر انداز کیا. جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب جب لاسٹ PSDP تھا 2021-22 کا تو یہاں پہ ہم آ گئے ہمارے دوستوں کے اوپر, ہمارے دوستوں کو پولیس نے 72 بند گاڑیاں چڑھائے. پچھلے سال جناب اسپیکر صاحب آپ کو بھی یاد آ رہا ہے, تمام بلوچستان تمام پاکستان کے سب کو یاد آ رہا ہے, ہم نے اسی PSDP کے بارے میں کہ ہم ہر حلقے میں ہر کسی کا حق بنتا ہے اس سے پوچھ کر کے ہم عوامی نمائندہ ہیں اس علاقے میں, چاہے واٹر سپلائی اسکیم ہو, چاہے ہاسپٹل ہو, چاہے روڈ ہو, چاہے بجلی کے مد میں ہو, چاہے جو بھی ہو. مگر ہمارے سابق CM جام کمال صاحب نے ہمیں نظر انداز کر کے 72 بند گاڑیاں چلایا تو FIR ہماری اوپر کاٹا گیا, حتیٰ کہ ہم جیل میں بھی گئے جناب اسپیکر صاحب. پچھلے سال اس ٹائم ہم لوگ جیل میں تھے جناب اسپیکر صاحب. جام کمال صاحب نے زبردستی آ کے PSDP کو پاس کیا. جناب اسپیکر صاحب بات یہ ہے یہ جو PSDP 22-23 کا پیش ہوا ہے, یقین کریں یہ جو PSDP ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارے CM
قدوس صاحب نے بشمول ہمارے منسٹر وغیرہ بیٹھے ہیں، پی این ڈی کے منسٹر ہے، نور محمد دمر صاحب ہے، سردار عبدالرحمان صاحب ہے، عبدالخالق ہزارہ صاحب ہے، محمد خان صاحب ہے، واجہ اسد بلوچ صاحب ہے اور ہمارے اکبر بلوچ ہے. اس لوگوں نے سی ایم کے ساتھ قدوس صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو پی ایس ڈی پی اس لوگوں نے پیش کیا ہوا ہے، اس پی ایس ڈی پی میں تمام بلوچستان کے تمام حلقوں میں ایک نظر اس لوگوں نے رکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس حلقے میں 30 ارب دے دوں اور اس حلقے کو میں 0 کروں. اس پی ایس ڈی پی میں کہتا ہوں تاریخ میں ایسا پی ایس ڈی پی کبھی نہ ملے گا نہ ہوئے گا. یہ خراج تحسین میں ان منسٹروں کو، ہمارے سی ایم قدوس صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ اس لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ بھی حلقے کے بندے ہیں، عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، اس لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے یہی کہا تھا، ہم نے بار بار موجودہ سی ایم صاحب کو یہی کہا تھا، خدا را ہمیں نظر انداز نہیں کرے. ہم یہاں پہ 22-23 اپوزیشن کے بندے بیٹھے تھے، ایم پی ایس، ہمیں سب کو اس نے نظر انداز کیا، ہمارے حلقوں میں مداخلت کیا تھا. نان الیکٹڈ بندے، جو بندے اللہ تعالیٰ نے اس لوگوں کو گرایا بھی تھا، عوام نے اس کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا، ہمارے سابق سی ایم جام کمال نے اسے 3-4 پی ایس ڈی پی میں نوازا کیا تھا. بہرحال جناب اسپیکر صاحب، یہ پی ایس ڈی پی ہے، الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے بہت کم ہے. ہمارے کیبنٹ میں ہمارے جتنے منسٹر وغیرہ بیٹھے ہیں سی ایم کے ساتھ، اور اس طرح رویہ انشاءاللہ اس لوگوں کا رہے. جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان ترقی کرے گا، بلوچستان نہیں ہر ڈسٹرکٹ ترقی کرے گا ان سوچوں سے کہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں. اس لوگوں کا فکر، اس لوگوں کا سوچ، اس لوگوں کا کیبنٹ کو طرح سے پیشین کرتا ہوں کہ کاش آج ہمارے سی ایم قدوس صاحب یہاں پہ ہوتے. اس نے ایک پی ایس ڈی پی میں واشک ہیڈ کوارٹر ٹو سی پیک روڈ ہے ناگ، ہمارے واجہ اسد آئے ہمارے واشک میں. یہ سر میں نے 3-4 دفعہ میں نے جام صاحب کو باقاعدہ لیٹر بھی دیا تھا. اسمبلی فورم میں جب میں آتا تھا میں نے آواز اٹھایا تھا کہ میں نے کہا واشک کے ترقی سی پیک روڈ کے ساتھ لنک کریں، مگر بدقسمتی سے اس نے نہیں کیا. اس پی ایس ڈی پی میں جناب اسپیکر صاحب واشک ٹو ناگ سی پیک روڈ ہے، 1 ارب کا پروجیکٹ ہمارے سی ایم صاحب نے رکھا ہے، 1 ارب کا. جناب اسپیکر صاحب، یہ روڈ ثابت کا نہیں ہے، یہ واشک کا ترقی کا ہے. سی پیک روڈ مذاق نہیں ہے. جس ڈسٹرکٹ میں جو یہ سی پیک روڈ گزر رہا ہے وہ ڈسٹرکٹ خود بخود آگے جاتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہم نہیں چاہتے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی پی ایس ڈی پی بن رہے، عوام کے جو سہولت ہے، عوام کے جو مسئلے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کو حل کریں. اس کو حل کرنے کے بعد خود بخود ایک ڈسٹرکٹ آگے جائے گا. جناب اسپیکر صاحب، ہمارے اس پی ایس ڈی پی میں الحمدللہ باقی بھی پروجیکٹ رکھے ہیں ہاسپٹل کے مد میں، اور آپ کے ایجوکیشن کے اسکول وغیرہ ہیں، مختلف کلیوں کے روڈ بھی رکھے ہیں، واٹر سپلائی بھی رکھے ہیں، اور جس جگہ میں بجلی ہے وہاں پہ کھمبے اور ٹرانسفارمروں کا الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے جناب اسپیکر صاحب بہت کم ہے. اگر اس طرح ہمارے یہ 3-4 پی ایس ڈی پی ہمارے سابق سی ایم نے اگر اس طرح ظلم نہیں کرتا، ڈسٹرکٹ واشک کی طرح واشک کے اوپر ظلم نہیں کرتا، پی ایس ڈی پی میں شیئر دیتا، اس کے جتنے میں کہتا ہوں جتنا میں مذمت کروں. میرے کچھ دوست کہتے ہیں جناب اسپیکر صاحب آپ جام صاحب کا نام کیوں بار بار لیتے ہیں؟ میں نے کہا جام صاحب نے وہ ظلم واشک کے ساتھ کیا ہے، میں اس سیٹ میں رہوں نہیں رہوں، میں اس کا نام جس فورم میں اٹھا کے رہوں گا کہ جام نے یہ ظلم میرے اوپر نہیں کیا ہے. یہ عوام 2 لاکھ 3 لاکھ واشک کے عوام پاکستان کے عوام ہے، محب وطن ہے، پاکستان کے لیے قربانی دیا ہوا ہے. اس لوگوں کے لیے ہاسپٹل کا ضرورت ہے، روڈوں کا ضرورت ہے، اور جتنے اسکول ہو سکتا ہے واٹر سپلائیوں کا ضرورت ہے. آپ لسبیلا میں 20-20 5-5 10-10 ارب لے جاتے ہیں. واشک کے عوام نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ میں نے گناہ کیا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، یا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واشک کے عوام آپ واشک کے عوام کے اوپر آپ ظلم کریں. یہ ظلم کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے، چاہے میں ہوں چاہے میرا عوام ہو جائے، جو بھی ہو جائے. جناب اسپیکر صاحب، یہ ظلم اس نے کیا ہوا ہے، یہ بہت کم ہوا ہے. میں لاسٹ میں اپنا اسپیچ میں سی ایم قدوس صاحب کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. ہمارے کیبنٹ کے سردار صاحب ہے، نور محمد دمر صاحب ہے، واجہ اسد صاحب ہے،
اس لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش اس لوگوں کا سوچ کو, فکر کو. آپ لوگوں نے واشک کو جتنا فنڈ دیا ہے بہت ہے الحمدللہ. جتنا کام اس پی ایس ڈی پی میں آپ لوگوں نے واشک کو رکھا ہے, واشک کے مظلوم عوام آپ کے انشاءاللہ ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. اچھا تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. لاسٹ میں یہ ایک دو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آئی ٹی یونیورسٹی وائس چانسلر ہے, بی ٹرمز ملازمین کی تنخواہوں کا جائز مطالبہ ہے. جناب اسپیکر صاحب اس میں غور تو کریں تھوڑا بہت, 1 منٹ آپ کا. ہاؤس ریگولیشن ہے ڈی آر اے 2021 کی بقایا جات ہے, ڈی آر اے 2020-22 کے اردلی الاؤنس میں اضافہ, یوٹیلیٹی اسٹور. جناب اسپیکر صاحب یہ وائس چانسلر ہے پیٹرز کے, یہ جائز مطالبہ ہے سر آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کائنڈلی آپ وائس چانسلر کو بلا دیں, بتا دیں کہ یہ خدا را اس لوگوں کا جائز مطالبہ ہے. آپ اس لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کریں. آپ کم از کم بلوچستان کے بندے ہیں, اس لوگوں کا جائز مطالبہ ہے. یہ جائز مطالبہ ہے جناب اسپیکر صاحب, آپ اس کو دیکھ لیں, اس کو مجھے دیا ہوا ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ ضابط علی ریکی صاحب. آپ کو آج ہم لوگوں نے مطمئن دیکھا, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے.